ہزاروں سال پہلے جنوبی ہندوستان کی تپتی ہوئی ریت میں فطرت نے ایک ایسا معجزہ تخلیق کیا جو صرف ایک پتھر نہیں تھا بلکہ دیوتاؤں کی آنکھ اور بادشاہوں کی تقدیر کہلاتا تھا۔ گولکنڈہ کی کانوں سے نکلنے والا یہ ہیرا آنے والی صدیوں کی سیاست، جنگوں اور سازشوں کا مرکز بننے والا تھا۔ 17ویں صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اسے تخت طاؤس کی زینت بنایا۔ سونے، جواہرات اور ریشمی پردوں کے درمیان یہ ہیرا سلطنت مغلیہ کے وقار اور طاقت کی علامت بن کر چمکتا رہا۔ پھر سن 1739 میں فارس کا خونخوار فاتح نادر شاہ دہلی پر ٹوٹ پڑا۔ شہر خون میں نہا گیا، محل اجڑ گئے، اور جب اس کی نظر اس ہیرے پر پڑی تو وہ بے اختیار پکار اٹھا، کوہ نور! یہ ہیرا افغان بادشاہوں کے ہاتھوں میں پہنچا، مگر اپنے ساتھ بدقسمتی بھی لایا۔ شاہ زمان اندھا کر دیا گیا، اور جان بچانے کے لیے اس نے اس قیمتی خزانے کو جیل کی دیوار میں چھپا دیا۔ وقت بدلا، اور یہ ہیرا پنجاب کے شیر مہاراجہ رنجیت سنگھ تک پہنچا۔ وہ اسے اپنی طاقت اور عظمت کی نشانی سمجھتا تھا، اور دنیا کو دکھاتا تھا کہ کوہ نور اب کس کے قبضے میں ہے۔ 1949 میں برطانوی راج نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ صرف 10 سال کا دلیپ سنگھ بندوقوں کے سائے میں ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور ہوا جس نے کوہ نور کو ہمیشہ کے لیے وطن سے جدا کر دیا۔ جب یہ ہیرا بحری جہاز کے ذریعے برطانیہ لے جایا جا رہا تھا تو سمندر میں خوفناک طوفان آ گیا۔ جہاز پر بیماری پھیل گئی، اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے یہ ہیرا اپنی سرزمین چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو۔ لندن پہنچ کر اسے عظیم نمائش میں رکھا گیا۔ ہزاروں لوگ اسے دیکھنے آئے، مگر انگریز اس کی قدیم تراش سے متاثر نہ ہو سکے۔ پرنس البرٹ کے حکم پر اسے دوبارہ کاٹا گیا۔ 38 دن تک مشینوں پر رگڑ کر اس ہیرے سے اس کی اصل شناخت چھین لی گئی۔ آج کوہ نور ٹاور آف لندن میں ملکہ کے تاج کا حصہ ہے۔ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے قید ایک خاموش گواہ، جس کی تاریخ خون، آنسوؤں اور طاقت کی جنگ سے لکھی گئی ہے۔ یہ ہیرا آج بھی کئی قوموں کا دعویٰ رکھتا ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا کوہ نور کبھی اپنے اصل گھر واپس لوٹ پائے گا؟